بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیر طریقت راہبر شریعت موقع کے دوران مفکر اسلام شاعری کشف المعلوم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد شہزاد مجددی ریگان الظہور بانی دارالخلاص لاہور. آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ حیات قلبی اور ذکر قلبی کیا ہے، اور حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے دیگر مشائخ سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، اور خصوصاً سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں اس کا کہیں ذکر فرمایا، خصوصاً فتاوی رضویہ شریف میں ہماری رہنمائی فرمائی. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ہماری مجلس شورا کے اراکین، معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی سائل نے، ہمارے عزیز محترم نے بہت اہم سوال کی طرف ہماری توجہ دلوائی. طریقت اور تصوف اور روحانیت میں ہر چیز کی بنیاد وہ قلب پر رکھی گئی. شریعت مطہرہ نے انما الاعمال بالنیات کا وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ ہمارے دین کی پوری عمارت جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے. تو علماء کرام سے آپ پوچھئے، علماء لغت سے پوچھئے، علماء اصطلاح سے پوچھئے، فقہا سے پوچھئے، اہل تصوف و طریقت اور عرفاء سے پوچھئے، تو سب متفق ہیں اس بات پر. اور ائمہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا دار و مدار قلب پر ہے. قلب کی حالت کیا ہے اس پر مدار رکھا گیا شریعت مطہرہ کی اس بنیاد کا جس کو نیت کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سورہ الکہف کی آیت 27، کہ اس شخص کی پیروی مت کرو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اب اس کا الٹیمیٹ نتیجہ قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. جب قلب ذاکر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوائے نفس میں مبتلا ہوگا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. سوال کی طرف آئیے. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا کہ مشائخ طریقت اور خصوصاً پیران پیر سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی حیثیت آپ جانتے ہیں. تصوف و طریقت میں وہی ہے کیونکہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سو آپ کے فرمان کو اور آپ کے قول کو میں سمجھتا ہوں تمام ائمہ طریقت کے لیے وہ سند و حجت ہے، تمام سلاسل کے لیے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. گویا سارے سلاسل طریقت ہیں، ان کا منبع اور ان کا محور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. یہ آپ کی بڑی معروف مواعظ کی کتاب ہے الفتح الربانی. اس کتاب کی زیارت کر کے اپنی روحوں کو تسکین پہنچائیے. الفتح الربانی والفیض الرحمانی سید عبد القادر الجیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کا مجموعہ ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپا ہوا نسخہ
اس کے اندر حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب فرماتے ہوئے المجلس الثالث والعشرون 23ویں مجلس میں آپ خطاب کے دوران فرماتے ہیں، اور یہ مجلس جو ہے اس کا عنوان ہے قلب کی زنگ آلودگی اور تصفیہ قلب اور اس کا علاج۔ اس میں حضور شہنشاہ بغداد اور ثقلین رضی اللہ عنہ اپنی مخصوص شان سے فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، من کان ذاکرا للہ عز وجل بقلبہ فهو الذاکر۔ قال الشیخ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ فی تالیفہ الفتح الربانی فی مواعظہ، من کان ذاکرا للہ عز وجل بقلبہ فهو الذاکر، جو اللہ کا ذکر قلب سے کرتا ہے وہی ذاکر ہے۔ ومن لم یذکرہ بقلبہ فلیس بذاکر، اور جس شخص نے اس یعنی ذات باری تعالیٰ کا ذکر دل سے قلب سے نہ کیا فلیس بذاکر، وہ ذاکر ہی نہیں۔ اور یہ ترجمہ میں نے کیا، اس کا وہ اردو ترجمہ جو حضرت مولانا علامہ مفتی ابراہیم بدایونی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کیا، میں تبرکن وہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ مزید سند رہے۔ اس 23ویں مجلس کی الفتح الربانی عربی اردو اکٹھا چھپا ہوا مجموعہ ہے، جس پر ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی رحمہ اللہ کی تقدیم ہے اس پر، اور مولانا علامہ استاد العلماء مفتی ابراہیم بدایونی رحمہ اللہ قادری بدایونی ان کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ نے اس عبارت کا ترجمہ کیا جو میں نے پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دل سے اللہ کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، کیوں اللسان غلام القلب وطبع لہ، کہتے اس لیے کہ زبان دل کی غلام ہے، اس کے تابع ہے، اس کی فالوور ہے، اس کی پیروی کرنے والی ہے۔ اس لیے محض زبانی ذکر جو ہے اس کو حضور غوث اعظم ذکر نہیں مانتے تا وقت کہ آپ کا قلب ذاکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ کرنے لگ جائے۔ اسی کتاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پہ اس کیفیت کو بیان کیا۔ اس کی 15ویں مجلس میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، القلب هو المؤمن هو الموحد هو المخلص هو المتقی هو الورع هو الزاہد هو المحکم هو العارف هو العامل هو الامیر ومن سواه جنوده واتباعه اذا قلت لا الہ الا اللہ فقل اولا بقلبک ثم بلسانک۔ حضور شہنشاہ بغداد نے تو اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کر دی ہے کہ اس کی کسی شرح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مفتی ابراہیم بدایونی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قلب ہی مومن ہے، وہی موحد ہے، وہی مخلص ہے، وہی متقی ہے، وہی زاہد، وہی موقر یعنی یقین رکھنے والا، وہی عارف معرفت والا، خشوع کا محل، عرفان کا محل، معرفت کا محل، وہ یہی قلب تو ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حدیث میں اس لیے فرمایا الا وہی القلب، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ درست تو سارا وجود درست، اگر یہ خراب تو سارا وجود خراب۔ الا وہی القلب، وہ قلب ہے۔ تو مدار اعمال اور مدار عقائد وہ قلب پر رکھا گیا، اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار لسان کے پیچھے جب تک تصدیق قلب نہ ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ لسان قلب کی غلام ہے، زبان
قلب کے تابع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہے، پھر اپنی زبان سے، اور خدا ہی پر توکل و اعتماد کر، نہ کہ غیر اللہ پر۔ آپ نے فرمایا دیگر مشائخ قادریہ کیا کہتے ہیں؟ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، میں تبرکن عبارت پیش کر دیتا ہوں، ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں طالب علم ہوں سلطانیات کا۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ کی کوئی کتاب اور شاید اس کی کوئی سطر ایسی نہ ہو جس میں آپ نے اس مضمون کو بیان نہ کیا ہو۔ اب کی 140 کے قریب کتابیں ہیں، ان میں سے جتنی مطبوعہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، سب کا مرکزی موضوع ہی حیات قلب ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھتے ہو۔ شروع ہی اسی سے کرتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی۔ آپ کی کتاب ہے عقل بیدار، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہ کتاب کئی مکتبوں سے ہمیشہ سے چھپتی آ رہی ہے، 100-150 سال سے۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ 80-90 سال پرانا نسخہ ہے، عقل بیدار، بڑا قدیم بڑا نادر نسخہ۔ اللہ والے کی قومی دکان سے ملک چندن دین اس کو نقش بندیہ منزل کوچا ککے زیاں بازار کشمیری بازار لاہور سے یہ کتاب چھپا کرتی تھی۔ اس کے ہر دوسرے صفحے پر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر قلبی، حیات قلبی کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ میں تبرکن ایک عبارت پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مردہ دل کے لیے تصوف مشکل ہے، کیونکہ تصوف سے نفس شرمندہ ہوتا ہے اور دل زندہ ہوتا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا تو مرکزی موضوع ہی یہی ہے، ہر جگہ جس آپ ان کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی عقل بیدار کے اندر آپ نے فرمایا کہ عالم کون ہے؟ فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جس کی زبان سے علم جھڑے۔ ایسے بہت آپ نے تو باقاعدہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو ایسے لوگوں سے جو عالم اللسان ہو اور جاہل القلب ہو۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے مرید ہونے کی وجہ سے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی آپ نے اسی فکر کو جو حضور غوث پاک نے دی ہے اپنی کتابوں کے اندر ڈھالا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور نادر و نایاب کتاب ہے، میں اس کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الامرار، بڑا نادر نسخہ ہے، ترجمے کے ساتھ۔ یہ لاہور سے غوثیہ کتب خانہ بیرون شاہ عالم گیٹ سے برگزیدہ زماں قطب دوراں محرم اسرار خفی و جلی حضرت حافظ برکت علی قادری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ترجمے اور اہتمام سے چھپا یہ کتاب سر الاسرار، بڑی نادر اور نایاب کتاب ہے۔ اس کی بھی آپ زیارت فرما لیں اور کوشش کریں، ہر صوفی سالک اور جو طریقت کی راہ پہ چلنے والا ہے اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ سالکین کا نصاب ہے، کلام الملوک ہے، ملوک الکلام۔ اس کتاب کے صفحہ 118 پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی اے اعمی القلب، کہتے ہیں جو دل کا اندھا ہے، یہاں پر جس کا دل اندھا ہے۔ پھر اس کا صفحہ 156 پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہتے ہیں جس کا قلب نماز میں حاضر نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور قیمتی ترین عبارت ہے، اس کو دلوں کی تختیوں پہ نقش کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 67 ہے 67، اس پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن بات فرما دی، جس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں، میں تو برکم اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَهِيَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
بشرط آخذہ من قلب تقی بشرط اخذہ من قلب تقی نقی مما سوى اللہ لا بكل كلمة يسمع من أفواه العامة وإن كان اللفظ واحدا لكن في المعنى تفاوت لأن القلب يحيا إذا أخذ. آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے جو حافظ برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس کتاب کے اندر. بہت ہی فیصلہ کن بات کہی. فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بشرطے کہ یہ کلمہ کسی پرہیزگار دل سے اخذ کیا جائے جو معاصی اللہ سے پاک ہو، یعنی تلقین کرنے والا متقی اور پاک صاف دل ہو. اس سے مراد وہ زبانی کلمہ نہیں جو ہر شخص پڑھتا ہے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کلمہ جو کان نے زبان سے سنا ہے وہ کام نہیں دے گا. آپ فرماتے ہیں وہ کلمہ جو قلب نے قلب سے لیا، جو از دل خیزت اور بر دل ریزت کا مصداق ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ زبانی کلمہ نہیں جو ہر شخص پڑھتا ہے. لفظ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن معنی میں بہت فرق ہے. اور یہ توجہ سے سنیے، کیونکہ توحید کا بیج کسی زندہ دل مرشد سے اخذ کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں لأن القلب یحیی اذا اخذ بذر التوحید من قلب حی. توحید کا بیج کسی زندہ دل نے اگر دل کی زمین میں بویا ہے تو وہ آگے پھل پھول دے گا. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس کتاب کے اندر پورا نصاب ہے تصوف و طریقت کے حوالے سے. صفحہ 161 پر آپ فرماتے ہیں حیات قلبی کے بغیر نماز ناقص ہے. 159 پہ فرماتے ہیں قلبی نماز دل زندہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار کی فصل السابع جو فی بیان الاذکار ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں وقال علیہ افضل الصلاۃ والسلام افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ ولکل مقام مرتبۃ خاصہ اما جہریۃ او خفیہ فالاول ہداہم الى ذکر اللسان ثم الى ذکر النفس ثم الى ذکر القلب ثم الى ذکر الروح ثم الى ذکر السر ثم الى ذکر الخفی ثم الى ذکر اخفى الخفی. اما ذکر اللسان فکأنہ بذلک یذکر القلب ما نسی من ذکر اللہ. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی اہل ذکر کو ہدایت فرمائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں یعنی تمہیں تمہارے مراتب ذکر کی طرف ہدایت فرمائی. اور حضور سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے ارشادات میں سے سب سے افضل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے. یہ صوفی ترجمہ ہے. کوئی عالم اس کا ترجمہ کرے تو وہ اور طرح کرے گا. صاحب ارشاد نے ترجمہ کیا کلمے کی تلقین جو غوث پاک کا مقصود ہے. ہر مقام کے لیے خاص مرتبہ ہے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی. سب سے پہلے ذاکرین کو زبانی ذکر یعنی ذکر جہر، پھر یکے بعد دیگرے ذکر نفس، ذکر قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفل خفی کی تلقین فرمائی. ذکر اللسان یہ ہے کہ دل بالواسطہ زبان اس ذکر الہی کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس کو وہ بھول چکا ہے. یہ بھی بہت قابل توجہ نقطہ ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا
آپ فرماتے ہیں جو ذکر لسان ہے وہ بھی ذکر قلب کے تابع ہونا چاہیے اور ذکر قلب کے حصول کے لیے ہونا چاہیے. اس کا بھی الٹیمیٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ محض ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر قلبی تک پہنچنا ہے. کئی مقامات پر آپ نے اس کا ذکر فرما دیا ہے. ہم نے مشت نمونہ سلوات تبرکن کچھ مقامات کی نشاندہی کرنے کا شرف حاصل کیا تاکہ سائل کی تشفی ہو اور ان کی وساطت سے جنہوں نے پوچھا ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے احباب طریقت اور ساری امت مسلمہ وہ اس سے رہنمائی لے، خصوصاً حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے، ان کی رہنمائی ہو جائے کہ پیران پیر اور 11ویں شریف والے بزرگ کیا فرماتے ہیں. آخر میں فتاوی رضویہ شریف آپ نے چونکہ پوچھا تھا تو میرے مطالعے میں تھا. یہ کتاب ہے کشف حقائق و اسرار و دقائق، مختصر رسالہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ متصوفانہ اشعار کی شرح فرمائی. اس طرح کے استفتاء بھی آتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت صرف فقیہ نہیں ہیں بلکہ بڑے عظیم صوفی بھی ہیں اور صاحب عرفان ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے جو استفتاءات ہیں ان کے اندر تصوف سے متعلق بھی مستفتی پوچھتا ہے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قادری برکاتی قدس سرہ العزیز اس کا جواب دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف فقیہ نہیں ہے بلکہ تصوف، روحانیت اور معرفت کی باریکیوں اور نزاکتوں کو بڑی گہرائی میں جا کے سمجھنے والی ہستی ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف، اس کی زیارت بھی کر لیجئے. جدید ایڈیشن ہے رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ ہے. اس کی 26ویں جلد ہے، جبکہ جو اشاریہ بنا ہے اس میں غلطی سے 28ویں لکھ دی گئی ہے. فتاوی رضویہ کا جو اشاریہ بنا ہوا ہے اس میں سہون اس کی نشاندہی کے لیے 28ویں جلد صفحہ 600 لکھا گیا ہے، جبکہ درست اور صحیح یہ ہے کہ یہ رسالہ کشف حقائق ہمارے ادارے کے زیر اہتمام شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. اس لیے مجھے زبانی یاد تھا. فتاوی رضویہ شریف کو جب کھولا تو 26ویں جلد میں یہ ملا اور امام اہل سنت اعلی حضرت کی ایمان افروز عبارت. تیسرا شعر جو آپ لائے ہیں اس رسالہ منظومہ کی شرح میں، مخفی میں کیونکہ تھا وہ سری میں کس طرح تھا. مخفی میں کیونکہ تھا وہ سری میں کس طرح تھا، پھر روح کیوں ہوا ہے دل کا خصال بولو. یہ اشعار ہیں. خاکی بدن مقید کیوں کر جمال حق کا، مطلق کی شان کیا ہے اس کی مثال بولو. یوں یہ منظوم اشعار تھے جو اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کیے گئے اور اعلی حضرت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں. اس شعر کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور پھر فرماتے ہیں من عرف نفسہ کلا لسانہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی، بند ہو گئی. آرا کے خبر شد خبرش باز نہ آمد، صوفیہ کہتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت اس تیسرے شعر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اور اسی نور کے متعدد پرتبوں نے روح و قلب وغیرہ وغیرہ بے حساب نام پائے ہیں. جس طرح ہم ابھی مثال میں واضح کر آئے، قلب و روح کی معرفت بے معرفت الہی نہیں ہوتی. قلب و روح کی معرفت اسے ہوگی جسے معرفت الہی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو فرما کہ روح میرے رب کے امر سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عالم دو ہیں، عالم دو ہیں، عالم امر اور عالم خلق. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. قرآن پاک کی آیت کریمہ کے تحت اعلی حضرت امام اہل سنت نے شرح کی
سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، اور بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روح عالم امر سے ایک چیز ہے، عقل کا حصہ اسی قدر ہے، آگے اس کی ماہیت اکابر اہل باطن جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت نے لکھا ہے سبحان اللہ۔ آدمی خود اسی روح کا نام ہے، اور یہ اپنے ہی نفس کے جاننے میں اس قدر ناکام، اور فرماتے ہیں تنت زندہ بجاں جانے نہانی، تو از جان زندہ ہو جانا ندانی۔ اتنے تو عجیب آدمی ہے کہ تیرا بدن کسی مخفی جان کی وجہ سے زندہ ہے، اور تو جان کے سبب زندہ ہے اور جان کو نہیں جانتا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، صفحہ 600 فتاوی رضویہ جلد 26 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سر و خفی و روح و قلب لطائف حضرات نقشبندیہ قدست اسرارہم سے ہیں، جن میں تجلیات حق کے رنگا رنگ ذوق کا ادراک کار عیاں ہے نہ کار بیاں، اور فیصلہ کن مصرا لکھا ذوق ہی میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا قادری بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، واقع دعوانا